الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وربطنا على قلوبهم और हमने उन नौजवानों के दिलों पर गिरह लगा दी इज़ क़ामू जब वो खड़े हुए फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ तो कहने लगे हमारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का परवरदिगार है लन नदअ मिन दुनिही इलाहा हरगिज़ हम उसकी जात के अलावा किसी को इलाह मान के नहीं पुकारेंगे लक़द क़ुल्ना इज़न
شططا البتہ تحقیق اس وقت ہم نے کہا تو ہم نے حد سے تجاوز کیا۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم اس نے اس ذات کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں وہ لاتے ہیں ان کے اوپر کوئی واضح دلیل۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، پس کون ہے سب سے بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے رب العالمین کی کلام قرآن مجید سے 15ویں پارے میں سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 14 اور 15 دونوں آیات تلاوت کی ہیں، پڑھی ہیں، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے، آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ ان آیات کو
مسلسل جمعوں میں بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم اس نقطے پہ پہنچے تھے کہ ظالم و جابر حکمران دقیانوس اس کے دربار کے یہ نوجوان جنہیں اللہ نے توحید کا فہم عنایت فرما دیا تھا، سنت کی پہچان نصیب فرما دی تھی، یہ نوجوان اس ظالم و جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے لگے۔ اللہ تعالی کو وہ کلمہ حق اتنا پسند آیا کہ رب العالمین نے اسے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا ہے۔ جس بندے کو بھی قرآن سے محبت ہے اور اللہ نے اسے کچھ فہم قرآن کا عنایت کیا ہے، کلام اللہ کو سمجھنے کی توفیق دی ہوئی ہے، یا وہ علماء ربانیین، علماء حق، ان کی محافل و مجالس میں رہتے ہیں، تو انہیں یہ بات معلوم ہے، سمجھ ہے، رب کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ ہے اس کی وحدانیت کا اعلان کرنا۔ ایک ہوتا ہے اقرار، اقرار کا مطلب ہوتا ہے خود مان لیا ہے، دل و جان سے تسلیم کر لیا ہے، دل بھی مانتا ہے، زبان بھی اقرار کرتی ہے، اسے کہتے ہیں جی یہ اقرار ہے۔ تصدیق باللسان، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان۔ زبان الفاظ بولتی ہے اور دل اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک ہے اقرار سے آگے کا درجہ، وہ درجہ ہے کہ لوگوں میں اعلان کرنا۔ اللہ تعالی کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ نبیوں کے تذکرے اللہ قرآن میں کرتا ہے، صحابہ کے تذکرے اللہ قرآن مجید میں کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ خوبصورت تھے، وہ دنیا بڑی سمجھتے تھے، وہ دنیا کے بڑے لوگ تھے، نہیں، رب کو وہ اس لیے پسند تھے کہ رب العالمین کی وہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اس لیے رب کو وہ پسند تھے، اور رب نے انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی سبق ہے، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا نام بھی زندہ رہے تو پھر اللہ کی توحید کا پرچار کیا کر۔ جہاں 2 بندے بیٹھے ہوں، 3 بندے بیٹھے ہوں، وہاں رب کا پیغام سناؤ کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مجھے بھی روزی دے رہا ہے اور تمہیں بھی روزی
دے رہا ہے، جو میرے حالات کو بھی جانتا ہے اور تمہارے حالات کو بھی جانتا ہے۔ ولیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، نبیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، سب یہ پیغام سنا کے گئے کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے، لہذا قبروں پہ ڈھیریوں پہ اپنے ماتھے نہ جھکایا کرو، جب بھی جھکانا ہے کس کے سامنے جھکاؤ؟ ایک رب کے سامنے۔ جب بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ ایک اللہ سے۔ اسے کہتے ہیں جہاں بندہ بیٹھے رب کی بات کرے، اللہ کو وہ بندہ پسند آتا ہے کوئی نہیں؟ آتا ہے۔ دیکھو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں قرآن سے بات سمجھاؤں تاکہ تمہارے دلوں میں وہ بات نقش ہو جائے۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل اور باقی اس کے رفقا اور ساتھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں بات سنانا چاہتے ہو نا تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، تم چاہتے ہو کہ ہم اسلام میں آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، دیندار ہو جائیں اور تمہاری اتباع کریں، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں یہاں تمہارے پاس جب بھی بیٹھنا ہے ہم اکیلے بیٹھیں گے، ہم غلاموں کے ساتھ نچلے درجے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ پرپوزل دی تھی۔ جب یہ پرپوزل آئی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرے پکے ساتھی ہیں نا، ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، عبداللہ ابن مسعود ہوں، اللہ کی سب پہ رحمتیں اور رضامندیاں ہوں، یہ تو میرے پکے ساتھی ہیں، یہ تو کسی طرف بھی نہیں نہ جائیں گے، میرا ساتھ ہی دیں گے نا، انہیں مسئلہ سمجھ آ چکا ہے۔ چلو انہاں نوں سمجھان واسطے جے تھوڑا جہا وقت انہاں نوں پیچھے کر بھی دتے آ نا کوئی نہیں گل، منو چھڈ کے جان نہیں لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے کہ ابو جہل اور باقیوں کو بات سناؤں اور باقی لوگ ساتھ نہ بھی بیٹھیں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اب سمجھنا بات کو، جو میں نے نقطہ شروع کیا تھا نا کہ جو رب کی بات کا اعلان کرے اللہ کو وہ بڑا پسند ہوتا ہے۔ قرآن اترنا شروع ہو گیا، نبی کے دل میں بات آئی انہیں تھوڑا سا ہٹایا جائے، اور جو یہ لوگ آتے نہیں ہیں انہیں کچھ سنایا جائے۔ قرآن آ گیا، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم تريد زینة الحیاة الدنیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
فوراً میسج رب العالمین کی طرف سے آ گیا، لا تطرد الذین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مت ہٹانا، انہیں اپنی محفل سے دور مت کرنا، یہ غریب ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ دل کے بڑے امیر ہیں، دنیا کا مال اگر ان کے پاس نہیں تو کوئی بات نہیں، ان کے پاس تو میں رب نے قرآن کی دولت سے دل مالا مال کر دیے ہیں، یہ دل کے غنی ہو چکے ہیں میرے نبی۔ لا تطرد الذین یدعون ربہم، انہیں مت اٹھانا، انہیں مت نکالنا۔ کون ہے وہ جن کے بارے میں اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے؟ کس نبی کو؟ جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو ساری انسانیت کے سردار ہیں، انہیں رب العالمین یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں میرے نبی آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے کون سی ادا ان کی پسند ہے؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، سبحان اللہ، یدعون ربہم، میرے نبی وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے نہ میرے نبی نہ، بالغداۃ والعشی، صبح بھی رب کو پکارتے ہیں، شام بھی رب کو پکارتے ہیں، سبحان اللہ۔ میں رب کو صحابہ کی ساری ادائیں پسند ہیں، پر جو میرے در پہ بیٹھ کے میری پکاریں کرے وہ بندہ مجھے بڑا پسند ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی ابو جہل بیٹھے نہ بیٹھے، عتبہ بیٹھے نہ بیٹھے، شیبہ بیٹھے نہ بیٹھے، ولید آئے یا نہ آئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پر تیری محفل سے یہ اٹھنے نہیں چاہیے میرے نبی، یہ مجھے بڑے پسند ہیں، یہ اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے رہتے ہیں۔ یدعون مضارع ہے اور مضارع میں استمرار ہوتا ہے، جو بھی لمحہ ہو، بازاروں میں جائیں، گلیوں میں جائیں، کھیتوں میں جائیں، محافل میں بیٹھیں، گھر بھی جائیں، وہاں جہاں بھی ہوں، اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ فرمایا میرے نبی ان کا حال اور معاملہ یہ ہے میرے نبی، لا تعد عیناک عنہم، میرے نبی اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیرنا، ان سے نہ ہٹانا، یہ نہ ہو محفل میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں اور آپ کہیں کوئی نہیں یہ بھی آئے ہوئے ہیں، ذرا ان کی طرف توجہ کروں نہ میرے نبی، اپنی اکھاں نو بھی صحابہ تو ہٹانا نہیں ہے۔ اگر میرے نبی یہ معاملہ ہو گیا نا، ترید زینت الحیات الدنیا، پھر میں رب بھی یہ کہنے لگوں گا میرے نبی تسی بھی دنیا نو پسند کرن لگ پے ہو، ترید زینت الحیات الدنیا، آپ بھی دنیا کی زیب و زینت اور رونق کو چاہنے لگے ہیں۔ معلوم ہوا رب العالمین کو وہ بندے بڑے پسند ہوتے ہیں جو اس کی یاد میں رہتے ہیں، جو اعلان کرتے رہتے ہیں، جو پیغام توحید سناتے رہتے ہیں، وہ رب العالمین کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے
ان نوجوانوں کا بھی جو تذکرہ شروع کیا نا تو فرمایا یہ نوجوان عمراء وزراء بڑوں کی اولاد تھی نا، انہوں نے جستجو کی، کوشش کی، میں اللہ نے انہیں اپنی معرفت اور پہچان عنایت کر دی۔ جب انہیں پہچان مل گئی، توحید مل گئی، لا الہ الا اللہ کا سبق انہیں سمجھ آ گیا، اب یہ نوجوان چین سے نہیں بیٹھ رہے، اسے بھی سنا رہے ہیں اور ادھر بھی سنا رہے ہیں۔ دو بندے جہاں بھی ملیں، ایک بھی مل جائے، تین بھی مل جائیں، انہیں لا الہ الا اللہ کا پیغام سناتے جا رہے ہیں۔ اب چرچا زیادہ ہونے لگا، رولا زیادہ پڑنے لگا نا، تو دربار میں جا بات پہنچی جی، چند نوجوان ہیں، بڑوں کی اولاد ہے، ہم ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، لہذا آپ کو اطلاع دی جا رہی ہے، ان کا بندوبست کیجئے یا آرڈر جاری کیجئے تاکہ انہیں سزا دی جائے۔ اگر ان نوجوانوں کو روکا نہیں جو آزادی کا اعلان کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آزادی کا اعلان کر رہے ہیں۔ کس سے آزادی؟ شرک سے آزادی، گناہوں سے آزادی، بندوں کی غلامی سے آزادی۔ لا الہ الا اللہ کا سبق یہ بندوں کو آزاد کر دیتا ہے، فکری غلاموں کو بھی آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے دولت عنایت کر دی، یعنی دین کی دولت مل گئی، نبی کا فرمان مل گیا اور قرآن کا فہم مل گیا، تو میں ایک دن بڑا عجیب انداز میں ہنستا مسکراتا، مجھ سے میرے ساتھی پوچھنے لگے، میرے شاگرد پوچھنے لگے آج اتنی خوشی کیا ہے جی؟ فرمایا مجھے خوشی اس لیے ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وگرنہ میں بھی پہلے پوجا پاٹ ہی کیا کرتا تھا۔ مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے، میں سفر میں گیا نا تو میں اپنے ساتھ کھجوریں لے کے گیا، وہاں راستے میں مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اپنے بھگوان کے سامنے، اپنے معبود کے سامنے تھوڑی دیر عبادت کر لوں۔ اب وہاں تو میرے نظریے کے مطابق معبود تو تھا ہی کوئی نہیں، وہ تو میں گھر چھوڑ کے آیا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے کھجوروں کو اکٹھا کر کے اس کی شکل بنائی، ناک بنائی، منہ بنایا، ہاتھ پیر بنائے، کھجوریں جوڑ کے میں نے سامنے رکھ دی اور اس کے سامنے میں سجدہ ریز ہو گیا اور عبادتیں کرنے لگا۔ میں مطمئن ہوا کہ میں نے جو گھر میں معبود پڑا ہوا ہے چلو اس کی شکل بنا لی ہے، انہیں راضی کیا وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ پر آج میں ہنستا اس لیے ہوں کہ مجھے آدھے راستے میں بھوک لگ گئی تو مجھے کوئی چیز اور ملی نہیں، تو میں نے جو معبود بنایا تھا نا کھجوروں سے، اس کی ہی ٹانگ، ناک، ہاتھ، منہ، آنکھیں نکال کے کھانی شروع کر دی۔ کھجوروں کی بنی ہوئی تھی۔ آج مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ کتنے بے بس تھے جن کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا تھا اور ہم ان کے سامنے التجائیں کرتے تھے کہ میری مراد پوری کر دے، میری ضرورت پوری کر دے۔ وہ تو اپنی تخلیق میں ہمارے محتاج تھے، لہٰذا میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے رب نے مجھے اپنے سامنے جھکنے والا بنایا ہے۔
میرے فکر کو رب نے آزاد کر دیا ہوا ہے، اب میں کسی کا غلام نہیں، اب میں کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ یہی دولت، یہی فکر اللہ نے ان نوجوانوں کو بھی عطا کر دی تھی۔ اور یہ نوجوان جب بات بڑی شاہی دربار میں جا پہنچے، اور ادھر رب نے بھی انہیں وہ تمغہ دے دیا ہوا تھا جسے ربط علی قلوب کہا جاتا ہے، ثابت قدمی رب نے انہیں عنایت کر دی۔ اب دقیانوس کے سامنے بات کرنا، کھڑے ہونا، گفتگو کرنا، یہ یوں سمجھو اپنے ٹکڑے کروانے کے مترادف تھا۔ لیکن رب نے انہیں جرأت دی ہوئی تھی نا، انہیں لا الہ الا اللہ اس کی پہچان دی ہوئی تھی نا، تو یہ نوجوان فوراً کہنے لگے قالوا ربنا رب السماوات والارض۔ دقیانوس نے کہنے لگا سنا ہے تم نے کوئی اور رب بنا لیا ہوا ہے، کسی اور رب کے چرچے کرنے لگے ہو، کون ہے نا رب تمہارا، ذرا پہچان تو کراؤ نا۔ حالانکہ سارے اختیارات میرے پاس ہیں، میں جسے چاہوں ماروں، جسے چاہوں میں زندہ کروں، میری مرضی کے بغیر سلطنت میں کوئی پتا بھی نہیں ہلتا۔ پر تم کہتے ہو نہیں نہیں، کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کرنے والا ہے، وہ اصل رب ہے، تو جھوٹا ہے، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو ذرا بتاؤ نا۔ فوراً وہاں کہنے لگے، جھجکے نہیں، شرم محسوس نہیں کی، رب کا پیغام دقیانوس کے سامنے کلمہ حق ان نوجوانوں نے کہا، فرمایا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ تجھے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے، تجھے بتلایا جائے جھوٹ یا سچ تب تجھے پتا لگے گا۔ ہمارا رب وہ ہے جو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو کسی کو کچھ دے رہا ہے اور کسی کو کچھ نہیں دے رہا، ہمارا رب تو وہ ہے جو ہر ایک کو ضرورت کے مطابق دے رہا ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو بھی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، جو بھی تکلیف میں پھنسا ہوا ہے، ہمارا رب تو اس کی تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ یہ بات کہی، وہاں دقیانوس اور اس کے حواری تڑپنے لگ گئے، ہائے اس کو چیلنج کر رہا ہے، بادشاہ کو چیلنج کر رہا ہے، ظالم حکمران کو چیلنج کر رہا ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں ان نوجوانوں کا بچے گا۔ پر رب ان کا محافظ تھا۔ اب بات جو انہوں نے کہی رب السماوات والارض، یہ نقطہ میں سمجھا رہا تھا تمہیں قرآن سے، رب کون ہوتا ہے اور رب کے کام کیا ہوتے ہیں، وہ تمہیں سنا رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ قرآن مجید نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ یولج اللیل فی النہار، رب کسے کہتے ہیں؟ رب تو وہ ہے
یولج اللیل فی النہار، جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ڈالتا ہے رات کو دن میں، وہ رب ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں ڈالتا ہے، کبھی سردیاں اور کبھی گرمیاں، کبھی دن چھوٹا اور راتیں بڑی، اور کبھی راتیں چھوٹی اور دن بڑا۔ رات کا حصہ دن میں داخل ہو رہا ہے، اور کبھی مغرب کا وقت، کبھی مغرب 7 سوا 7 بجے ہو رہی ہے، اور کبھی مغرب 5 بجے ہو رہی ہے۔ یہ جو 2 گھنٹے یہ دن کا حصہ، اس کو کس میں داخل کر دیا؟ رات میں داخل کر دیا۔ اور صبح سویرے کبھی 6:15 وہ روشنی ہو رہی ہے، 6:30 روشنی ہو رہی ہے، اور کبھی 4:15 اور 4:30 روشنی ہو رہی ہے۔ وہ رات کا حصہ دن میں ڈال دیا اور دن کا حصہ رات میں ڈال دیا۔ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا بھی فرق نہیں آیا۔ تمہاری گھڑیوں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن رب کے نظام میں فرق نہیں۔ یہ رات اور دن کا نظام، اور رب کون ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو اس نے کام میں لگایا ہوا ہے۔ تم گندم لگا کے آئے، دانا ڈال کے آئے، اب وہ سبزہ ہے، وہ اوپر اٹھ رہا ہے، اور اس میں دانا پکنا کام کب ہوگا؟ جب سورج کی تپش اور حرارت وہ تیز ہوگی تو گندم کا دانا بھی پکنا شروع ہو جائے گا۔ کبھی پھلوں کے اندر مٹھاس کی ضرورت ہے تو پھر چاند کی روشنی وہ اس کے اندر مٹھاس پیدا کر رہی ہے۔ یہ سورج کو بھی لگایا ہوا ہے کام میں، اور چاند کو بھی لگایا ہوا ہے کام میں۔ یہ کون کرنے والا؟ اسے کہتے ہیں رب۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چیز ایک وقت مقررہ تک چل رہی ہے۔ جب وقت پورا، چیز بھی ختم۔ سورج اور چاند کا جب وقت پورا ہو جائے گا، یہ بھی لپیٹ دیے جائیں گے۔ یہ زمین آسمان جب ان کا وقت بھی پورا ہو جائے گا، یہ بھی اپنا وجود کھو بیٹھیں گے۔ انسان کا بھی جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو یہ بھی یہاں سے چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ یہ رب نے ہر چیز کا ایک وقت کیا کیا ہوا ہے؟ مقرر۔ اب غور کرنا، رب خود سمجھا رہا ہے رب کسے کہتے ہیں۔ فرمایا جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند اس نے اپنے نظام میں کام میں لگائے ہوئے ہیں۔ فرمایا کون ہے یہ کرنے والا؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ قرآن میں میرا رب خود تفسیر کر رہا ہے، تشریح کر رہا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ۔ کون اللہ؟ ربکم، کون ہے؟ اور جس انسان سے اپنا وجود قائم نہیں رہ سکتا، وہ سہاروں کے سارے کھڑا ہوتا ہے، وہ دوائیوں کے ساتھ چلتا ہے، وہ محتاجیوں کی زندگی گزار رہا ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ جو کمزور ہو وہ رب نہیں ہو سکتا،
جو سارا نظام قدرت چلا رہا ہے وہ رب ہے۔ جب وہ رب ہے تو پھر قرآن یہی کہتا ہے لہ الملک، کیا کہتا ہے؟ لہ الملک۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ سورہ فاتر 22واں پارہ پڑھ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں تمہیں۔ میرا رب کہتا ہے جو سارے نظاموں کو چلانے والا ہے یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ کون ہے رب؟ لہ الملک، بادشاہی لہو اسی کی ہے۔ بادشاہی تو اصل کس کی ہے؟ للہ ملک السماوات والارض۔ بادشاہی صرف آسمانوں اور زمینوں میں کس کی ہے؟ ایک اللہ کی، اور کسی کی بادشاہی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ سارا نظام قدرت چلانے والا رب ہے، بادشاہی بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن جن کو اللہ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا مان کر پکارتے ہیں، یہ ہماری مصیبتیں دور کریں گے، یہ ہمارے خزانوں میں اضافہ کر دیں گے، یہ ہمارے رزق کو بڑھا دیں گے، ہم دین پہ چلیں تو یہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جن جن کو اللہ کے سوا رزاق بنا کے، مختار بنا کے، عالم الغیب بنا کے پکارتے ہو، سنو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر پردے کے بھی مالک نہیں، انہیں تو اتنا بھی سفید پردے کا بھی اختیار نہیں۔ یہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے لیل رات بنائی، جس نے لکم کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنائی۔ کیا کرنا ہے رات کو؟ میرے مولا ڈرامے دیکھنے ہیں، میرے مولا موبائل پہ پوری رات بدماشیاں کرنی ہیں، میرے مولا رات کو شادیاں کرنی ہیں، میرج ہالوں میں جا کے وہاں گانے سننے ہیں، بازاروں میں پھرنا ہے۔ یہ رات اس لیے بنائی۔ فرمایا رات اس لیے نہیں بنائی میں نے، رات تو بنائی لتسکنوا الیہا، تاکہ اس میں تم سکون اور اطمینان لو۔ دن بھر کے تھکے ہوئے مزدوریاں کر کر کے سر بھی درد کر رہا ہے، جسم بھی ساتھ نہیں دے رہا، رات کو آرام کر، صبح اٹھ، تیرا جسم سارے کا سارا ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ یہ اس رب نے نظام ترتیب دیا ہے، اور اس رب نے تمہیں بتلایا یہ نظام جو میں نے بنایا ہے نا، یہ سارا نظام ایسے نہیں بنا، اس کا کوئی بنانے والا، کوئی موجد ہے، وہ کون؟ ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے۔ لا الہ الا ہوا خالق کل شیء۔ کیا سنا رہا ہوں؟ ہاں، اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہوں تمہیں۔ یہ ہے اللہ جس نے رات بنائی اور دن بنایا، یہ ہے اللہ تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو،
اور اس کے سوا یہ سارا نظام تشکیل دینے والا اور چلانے والا اور کوئی بھی نہیں، خالق کل شیء، کیا کرنے والا؟ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، ہر چیز کو اللہ ہے۔ جب ہر چیز کو بنانے والا اللہ تو نظام بھی پھر کس کا؟ اللہ کا۔ جو چیز کو گھڑی تیار کرتا ہے، ٹائم پیس تیار کرتا ہے، قالین تیار کرتا ہے، پنکھا تیار کرتا ہے، وہ اس کی کیٹالاگ بھی بناتا ہے، اسے پتا ہے نا کہاں کون سا پرزا رکھا ہے، کہاں فالٹ آئے گا، کہاں میں ریپیئر کروں گا، کیونکہ وہ اسے بنانے والا ہے۔ لہٰذا جو کیٹالاگ دیتا ہے ساتھ وہ کہتا ہے ان چیزوں میں احتیاط کرنی ہے، اس کے اندر گیس موجود ہے، آگ اس کے قریب نہیں لانی وگرنہ نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ہم ان کی بات تو مان لیتے ہیں کہ دیکھو کیا چیزیں انہوں نے نقصانات اور فوائد میں لکھی ہیں، ان کی باتیں تو مان لیتے ہیں، نہیں مانتے تو جو کائنات بنانے والا ہے اس کی بات نہیں مانتے۔ وہ رب کہتا ہے یہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں نہیں حلال ہے۔ شراب کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ کوئی شک و شبہ نہیں، حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اگر ہم حرام کریں تو پھر ملک لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو بہت زیادہ اسلام پسند آ گئے ہیں، یہ باتیں کر کے شیطان کو خوش کرنے ہم لگے ہوئے ہیں۔ پر میرا رب کہتا ہے ہر چیز کو بنانے والا میں اللہ، تو حکم بھی کس کا چلے گا؟ ایک اللہ کا چلے گا۔ فرمایا رب العالمین نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے جعل لکم الارض قرارا، زمین کو اس نے کیا کر دیا ہے؟ تمہارے رہنے کی جگہ بنا دی ہوئی ہے، وہ ٹھکانہ بنا دیا ہوا ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو کیا بنا دیا؟ چھت بنا دیا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، وَصَوَّرَكُمْ، اور اس رب نے تمہارے نقشے بنائے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور ایک بڑے خوبصورت نقشے بنائے ہیں۔ ہے کہ کوئی نہیں؟ خوبصورت بنائے کہ کوئی نہیں؟ بنائے ہیں اس نے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ تو وہ ہے یصورکم، تمہارے نقشے بناتا ہے، آنکھیں سیاہ بلیک اور نیلی ہوں گی، وائٹ کتنا ہوگا، سیاہ ہلکا کتنا ہوگا، اور اس کے اندر نیلا پن کتنا ہوگا، اور اس کی آگے اور پیچھے نظام کیا ہوگا، وہ اور دماغ کے سارے سلسلے اور پورے وجود کے سلسلے ترتیب دینے والا وہ اللہ ہے، وہ صورتیں بناتا ہے۔ کہاں بناتا ہے؟ فی الارحام، ماں کے رحموں کے اندر، جھلی کے اندر وہ سارے نقشے بناتا ہے۔ کیف یشاء ہے، اور کوئی انہوں پوچھن والا نہیں، تو کوئی انہوں ڈکٹیٹ کرن والا نہیں، تو کوئی انہوں دسن والا نہیں، پر نقشے انج دے بناندا وے، کمال بناندا وے، کمال بناندا ہے۔ اس کے نقشے کی ایک جھلک یہ ہے، جب یوسف صدیق او بلایا نہ زلیخا نے ذرا باہر آئیے،
قالت اخرج علیہن، او یوسف ذرا باہر آ، ذرا بات تو سننا، محل میں جہاں مصر کا سارا حسن موجود ہے، ساری شہزادیاں موجود ہیں، وہاں پیغمبر یوسف صدیق داخل ہو رہا ہے، پر حالت یہ ہے نظریں نیچی ہیں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب یوسف صدیق وہ سامنے آئے نا، اور کیسا حسن ہے، میرے نبی میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا، وہاں آسمانوں پہ میری ملاقات ہوئی نا، تیسرے آسمان پہ ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی نا، تو میں نے یوسف کو دیکھا، مجھے دیکھتے ہی سمجھ آ گئی، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالی نے، کس نے؟ سبحان اللہ، رب کے تذکرے ہو رہے ہیں نا، اللہ تعالی نے، میرے رب نے ساری کائنات کو آدھا حسن دیا اور آدھا اکیلے یوسف کو دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے یوسف کو دیکھا اور میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب یوسف صدیق وہ دربار میں محل کے کمرے میں آ رہے ہیں، اور جو ہی دیکھا نا، او مصر کی باتیں کرنے والی عورتیں، انہوں نے دیکھا نا، اکبر نہ ہے، مانا تو ہے عجیب جانا، حیران ہو گئی، پر سمجھانا بھی ہے نا، عجیب جانا حیران، یہ سمجھ نہیں آندی۔ جب کوئی چیز انسان کی عقل پہ غلبہ ڈال لینا، اور انسان نے اپنے عقل میں اس کے کوئی ذائچے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو انسان کی عقل پہ وہ چھا جاتی ہے، تو پھر حالت کیا ہوتی ہے؟ منہ کھلے کا کھلا اور آنکھیں ٹک ٹکی میں لگ جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں اکبر نہ ہو۔ اور جب دیکھا نا حضرت یوسف کو، انج منہ کھلے دے کھلے تے اکھاں انج لگ گئیاں تے ہوش جاندے رہے، قطعنا ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور زبان سے بے ساختہ یوں نکلنے لگا، بے خود نکلنے لگا، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ اللہ، اوہ پاکی اللہ واسطے، پاک تے ہوئیے، پر یوسف وچ بھی کمیاں کوئی نہیں، ایڈا پاک ہے، انج لگدا ہے انسان نہیں، انسان ہوندا نہ تے ساڈے وال ویکھدا ہے، بشری لوازمات ہوتے نا، اور کامل انسان انبیاء ہے، اللہ نے ان کے اندر وہ چیز رکھی ہے، پر انہوں نے اس کو رب کے حکم سے کنٹرول کر لیا، اب ان کا وہ نفس انہیں نیکی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ اب جب انہوں نے ہاتھ کاٹے اور کہنے لگی انسان نہیں، کی لگتا ہے ان ھذا الا ملک کریم، یہ تے کوئی عزت والا فرشتہ لگتا ہے، یہ باتیں کرنے لگی ہیں، اور میں ہی رب وہ صورتیں وہ نقشے بناتا ہوں سارے کے سارے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، قرآن کا جملہ سنیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں رزق دیتا ہوں طیبات، ذرا بولیو، ہاں گل سمجھانی ہے، کسر میں کو نہیں چھڑنی، انشاءاللہ گل سمجھاؤں گا، اور تمہیں رزق دیتا ہے طیبات، پاکیزہ چیزیں، ذالکم اللہ ربکم، پھر میرا رب بولتا ہے،
اور جو سارے کام یہ کرنے والا، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ اللہ تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین. رب کہندا ہے فتبارک اللہ، جے منو من لو نا، دلو جان نال من لو نا، میں ذریعہ نو بھی مہتاب بنا دیاں گا، میں روڑا نو بھی کروڑ بنا دیاں گا، کیونکہ برکتاں دین والا میں وانا، اور کوئی نہیں. کون ہے او؟ رب العالمین. صرف پاکستان دا رب ہے؟ رب العالمین سارے جہانہ دا رب ہے. میرا رب کہندا ہے اجے تعریف پوری نہیں ہوئی ہے. رب دی تعریف ہوئے تے بندہ کہے بس ہن پور ہو گیا، نہیں. رب کہندا ہے ہجے بھی تعریف پوری نہیں ہوئی. لو سنو اور تعریف بالکل نال اگلی آیت، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین. هو الحی، ہاں کرو سارے مانا ایمان تازہ ہو جائے. هو الحی، او یہ زندہ، اور کوئی زندہ رہن والا نہیں. نبیوں تے بھی موت آنی ہے تے آ چکی ہے، تے عیسیٰ علیہ السلام تے بھی موت آنی ہے نا، تے فرشتیاں تے بھی آنی ہے. موت آنی ہے ساریاں دے اتے. ہر بندے نے موت جام پینا ہے. ایک ذات ہے هو الحی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات جے الہ او جے جیڑا ہمیشہ زندہ تے قائم رکھن والا تے قائم رہن والا، وہ ہمیشہ اللہ جے. اور جنوں بھی معبود بناؤ گے کوئی بھی زندہ رہن والا نہیں. هو الحی، تے وہ کون ہے حی؟ لا الہ الا ہو، او دے سوا ضرورتاں پوریاں کرن والا کوئی نہیں. او دے سوا حاجتاں تے مراداں پوریاں کرن والا کوئی نہیں. او دے سوا کوئی پکارو سنن والا نہیں. او دے سوا کوئی مشکلاں وچوں کڈن والا نہیں. او دے سوا کوئی بیماریاں وچوں کڈن والا نہیں، کوئی شفا دین والا نہیں. او کون ہے؟ اللہ، او اللہ جے. پھر یقین کر لو کس گل دے اتے، فدعوہ مخلصین لہ الدین، انہوں ہی پکارنا جے مخلصین لہ الدین. خالص نظر چیزاں ہی کوئی نہیں آندیاں، پر میرا رب کہندا ہے اوے جدوں بھی سجدہ کریں تے خالص میرے سامنے، قبراں دے نہ کریں، گھوڑیاں دے نہ کریں، علم دے تھلے نہ کریں، میری آپ سامنے جھک کے میرے سامنے سجدے میرے سامنے کریں تے منو پکاری تے میں تیریاں پکاراں سناں گا. تو خالص منو پکار تے میں بھی تنو خالص دیاں گا. تو میرا خالص بن جا، میں تیرا خالص بن جاؤں گا. جے تو رلا کریں گا نا تے پھر میں بھی کہاں گا رلیاں دی جگہ تھے کوئی نہیں. جے میرے دربار وچ آویں گا خالص بن کے آویں گا نا، بنو پکارے گا خالص، تے پھر گل بنے گی پکار خالص کس کی؟ ایک اللہ کی. اوے کون ہے اللہ؟ الحمدللہ رب العالمین. رب تو ہی گل ٹوری سی، رب تے ہی آ گئی ہے.
الحمدللہ ساریاں تعریفاں کی دیاں اللہ دیاں رب العالمین سارے جہاناں دا کیے جی رب اے تبلیغ کیتی ہے جی اصحاب کاف نے دقیانوس بادشاہ کے سامنے. ابھی قرآن کی اور بڑی آیات ہیں، سب کو چھوڑ کے بس 3 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں. رب کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بات کی اس نے اصحاب کاف نوجوانوں نے، ربنا رب السماوات والارض. ہن کرو مانا، ساڈا رب اوے جیڑا آسماناں تے زمین دا رب، جیڑا سورج چاند دا رب، جیڑا ستاریاں دا رب، جیڑا غریباں دیاں تے سب دیاں پکاراں سنن والا وے، اوے جیڑا رات تے دن نو لیان والا وے، اوے جیڑا پاکیزہ رزق دین والا وے، اوے جیڑا ماں باپ دے ماں دے رحمت دے وچ صورتاں تے نقشے بنان والا وے نا، او وے میرا رب. اے اصحاب کاف نے گل آکھیے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو الہ بنا کے ہرگز پکاریں گے نہیں. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ لن ندعو من دونہ الہا، زندگی رہی تو آنے والے جمعے میں اس کا تذکرہ ہوگا، اور آنے والا جمعہ رمضان سے ما قبل کا جمعہ بھی ہے، پر چلو جو گزارشات ہوئیں وہ کروں گا، لیکن اس جملے کو حل کریں گے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ بنا کے پکارنا ہے کہ کوئی نہیں. یہ اصحاب کاف کیا کہہ رہے ہیں، اس کی توضیح آنے والے جمعے میں. وما علینا الا البلاغ.